شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی تھی ایمان میں کمزوری کے اسباب اور ان کا علاج۔ آج ہم مزید ایمان ہی سے متعلق کچھ اور چیزوں کا ذکر کریں گے کہ ایمان کو کون سی چیز نقصان دیتی ہے اور کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری زندگی سے کلی طور پر خارج ہو جانی چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی موجودگی ایمان کی دشمن ہے، جن میں سے نمبر 1 جھوٹ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں جس شخص کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق ہے۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا خواہ وہ نماز پڑھے خواہ وہ روزہ رکھے۔ اب اگر ایک طرف ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہے ہیں تو یہ کس قسم کا تضاد ہے؟ اور کیا ایسا روزہ واقعی ڈھال بن سکتا ہے جس میں بہت سے شگاف ہوں؟ وہ کس طرح ہمیں پروٹیکٹ کرے گا، کس طرح ہماری شفاعت کرے گا اگر ہم نے اس کو ہی سلامت نہ چھوڑا اور اس میں طرح طرح کے رکھنے ڈال دیے؟ اس لیے آج ہم سچائی اور جھوٹ کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچ اور جھوٹ 2 بالکل اپوزٹ اور متضاد چیزیں ہیں، اور انسان ان میں سے جس کو بھی آپٹ کرتا ہے، جس کو بھی اختیار کرتا ہے، پھر یہ نہیں کہ صرف اس کو لے کے رکھ لیتا ہے بلکہ اسی راستے پہ انسان چل پڑتا ہے، اور وہ دونوں راستے بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ جاتے ہیں۔ سچائی جنت کی طرف لے جاتی انسان کو اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ خلاف حقیقت بات کو کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنا جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، خواہ وہ بالکل ہی بدل دی جائے یا اس کا بعض حصہ بدل دیا جائے، یا خود اپنے امیجنیشن سے کوئی بات بنا لی جائے اور اس کی اصل بدل دی جائے۔ یہ تمام صورتیں درست نہیں، کیونکہ ان میں دھوکہ پایا جاتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو یہ تعلق اس وقت بہترین ہو سکتا ہے جب دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہو، باہم ٹرسٹ ہو، خواہ وہ شوہر بیوی ہوں، خواہ وہ بہن بھائی ہوں، خواہ وہ کولیگز ہوں۔ کسی بھی رشتے کے اندر اگر اعتماد نہ ہو تو اس میں خوشی نہیں ہو سکتی، وہ تعلق نبھ نہیں سکتا۔ اس اعتماد کی بحالی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اقوال میں اور اپنے افعال میں، اپنے وعدوں میں، اپنے معاملات میں سچا اور کھرا ہو، کیونکہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف یہ کہ دوسرے شخص کو نقصان دے رہا ہوتا ہے بلکہ خود اپنا بھی نقصان کر رہا ہوتا ہے، اور یہ نقصان صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایسے شخص پر جب کوئی اعتماد نہیں کرتا تو اس کے ساتھ کوئی پارٹنرشپ نہیں کرے گا، کوئی مل کے کام نہیں کرے گا، کوئی تجارت نہیں کرے گا، یا اور تعلق قائم نہیں رکھنا چاہے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہوگا کہ یہ شخص کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتا ہے۔ ایسا شخص قابل اعتبار نہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ یہ عادت انسان کے ایمان کو نقصان دینے والی ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ تم سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ مومن اپنی فطرت پر ہوتا ہے، اور انسان کی فطرت میں سچ کی طلب اور
حقیقت کی طلب رکھ دی گئی ہے کہ انسان حقیقت کو پانا چاہتا ہے، اور جھوٹ خلاف حقیقت بات ہوتی، اور سچائی حقیقت کے عین مطابق جو واقعی حق ہو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دعاؤں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں پر جن پہ ہمیں ایمان لانے کے لیے کہا، ان کے لیے حق کا لفظ بھی استعمال کیا کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، اللہ کی ملاقات حق ہے، یعنی یہ سب سچی باتیں۔ اگر انسان ان کو سچا مانے گا تو یقینی طور پر اس سچ کے مطابق زندگی بھی بسر کرے گا، اور اگر انسان ان چیزوں کو صحیح طور پر مانتا ہی نہیں اور ان کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہے تو لازمی طور پر اس کی زندگی اس سے مختلف ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھے نہیں ہو سکتے، جھوٹ اور سچ ایک جگہ نہیں رہ سکتے، اور خیانت اور امانت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یعنی یہ دو مختلف متضاد چیزیں ہیں، ان کے حامل بھی دو مختلف متضاد پرسنالٹیز کے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمیں یہاں تک بھی منع کیا گیا کہ جو چیز دل میں شک پیدا کر دے اس کو بھی چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کیونکہ فإن الصدق طمأنینۃ، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی، کیونکہ شک جو ہے وہ انسان کو بے چین کرتا ہے، اور وہ چیز اختیار کر لو کہ جو شک کے بغیر ہے، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے۔ سچائی سچ بولنے والے کے اندر تو اطمینان پیدا کرتی ہی ہے، لیکن وہ اس کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت اطمینان کا باعث ہوتی۔ جب وہ کسی کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ شخص سچا ہے، کھرا ہے، تو لازمی طور پر ان کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی۔ اس کے برعکس جب کسی شخص کا جھوٹ کھلتا ہے یا اس کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، تو دوسروں کا دل اس کی طرف سے میلا ہو جاتا ہے۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے شخص کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، اور ایک روایت میں ہے صحابہ کے نزدیک، نفرت اور بغض والی نہ تھی، اور کوئی شخص آپ کے سامنے جھوٹ بولتا تو آپ کا رویہ اس کے بارے میں بدلا رہتا، حتیٰ کہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے توبہ کر لی ہے، یعنی وہ اپنے جھوٹ سے باز آ گیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ اور جھوٹے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ ان کے پسندیدہ لوگ نہیں تھے۔ سوچئے اگر آج ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز ہے تو ہم قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں کیسے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، ان کے ساتھ آپ کا رویہ بدل جاتا تھا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لیتے۔ تو ہمیں بھی اس رمضان میں اپنی گزشتہ زندگی میں کسی بھی ایسی چیز کو جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہ درست نہیں تھی، اس کو درست کر کے اس سے توبہ کر لینی چاہیے۔ جھوٹ سے توبہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جھوٹ انسان کی آخرت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ایک مرتبہ جھوٹے شخص کا انجام دکھایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس گزشتہ رات خواب میں 2 آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے وہ بہت ہی بڑا جھوٹا تھا، جو ایک جھوٹی بات کو لیتا اور ساری دنیا میں پھیلا دیتا، قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی۔ یعنی یہ سزا برزخ میں مل رہی، قبر میں مل رہی، اور قیامت جب ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے۔ تو حقیقت میں بہت ڈرنے والی بات ہے کہ انسان عام روزمرہ زندگی میں بھی جھوٹ سے پرہیز کرے، لیکن خاص طور پر ایسی جگہوں پر جھوٹ بولنے سے بچے کہ جو جھوٹ پوری دنیا میں نشر ہو جائے اور انسان کے لیے باعث وبال ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیداً فرمایا، یا ایھا الناس ایاکم والکذب فإن الکذب مجانب للایمان، اے لوگو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ جھوٹ ایمان سے الگ ہے۔ یعنی 2 بالکل مختلف چیزیں، مومن اور منافق 2 الگ الگ شخصیتیں، 2 الگ الگ پرسنالٹیز ہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا ایک شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے پیچھے اس کی سوچ ہوتی، اگر اس کی سوچ درست ہوگی تو اس کی گفتگو بھی درست ہوگی، اور اگر سوچ درست نہیں تو گفتگو بھی درست نہیں۔
تو اگر انسان کی تھنکنگ میں کرپشن ہے تو اس کی گفتگو میں بھی سچائی ہوگی، اور اگر تھنکنگ میں کرپشن ہے تو اس کی عملی زندگی میں بھی کرپشن ہوگی، اور یہ اسی وقت دور ہو سکتی ہے جب انسان اس سے توبہ کر کے اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آئے۔ صاحب ایمان شخص چونکہ حقیقت کا اعتراف کرتا ہے، حق کا اعتراف کرتا ہے، لہٰذا اس کی شخصیت کے اندر جھوٹ سے نفرت پیدا ہو جاتی، وہ کسی بھی موقع پر جھوٹ بولنا نہیں چاہتا، غلط طریقے پر سوچنا نہیں چاہتا، اور چیزوں کو ان کے اصل پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، جو چیز جیسے ہوتی ہے ویسے دیکھنے کی بجائے اس طرح دیکھتا ہے جیسے وہ دیکھنا چاہتا ہے یا اس کی خواہش نفس اس کو دیکھنا چاہتی ہے، اور پھر مختلف طریقوں میں اپنی گفتگو میں، اپنے رویوں میں، تمام چیزوں کے اندر وہ ایک دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے محبت، غم، خوشی، نفرت، ہر چیز کے اندر اسی مزاج کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی کو خوش کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جھوٹ سے کام لیتا ہے، اور اگر وہ کسی کا دل بہلانا چاہتا ہے تو اس میں بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس کے نزدیک پھر اچھے اور برے کا کوئی فرق باقی نہیں رہتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کو ناپسند کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ سنجیدگی یا مذاق کسی صورت میں بھی جھوٹ بولنا درست نہیں، اور کوئی شخص کسی بچے سے بھی ایسا وعدہ نہ کرے جس کو وہ پورا نہ کرے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سچائی انسان کی پوری شخصیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، اور اس کے ہر معاملے کے اندر جھلکتی ہے، اس کے ہر فعل میں ریفلیکٹ کرتی ہے، اور اس کے برعکس جھوٹ بھی اسی طرح انسان کی پوری شخصیت کے اندر ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو پوری کائنات حق پر قائم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات والارض بالحق، ایک اور جگہ پر فرمایا وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ ہم نے آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ اور اگر دیکھا جائے تو آسمان اپنی اصل حیثیت کے مطابق کام کر رہا ہے، سورج اپنی حقیقت پر ہے، وہ کبھی بھیس بدل کے چاند نظر نہیں آتا، چاند اپنی اصلیت پر ہے، ستارے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی چیز کے پاس جائیں، مثلا آگ کو جلائیں تو وہ جل پڑے گی، اور وہ گرمی ہی دے گی، ٹھنڈک نہیں کبھی دے گی، کیونکہ وہ حق پر ہے، اپنی اصل پر ہے، سچ پر ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ انسان جب اپنے اوپر ایک لبادہ اڑتا ہے، تصنع اختیار کرتا ہے، اپنی فطرت کو مس کر دیتا ہے، تو وہ کچھ اور نظر آنے لگتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان رب کے فیصلوں پر راضی نہیں ہوتا، وہ اس چیز کو قبول نہیں کرتا کہ جو اللہ نے اس کو بنایا ہے وہ سب سے اچھا ہے، یا جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے وہی اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پر جھوٹ کیوں بولا جاتا ہے؟ مثلاً اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، اپنی زندگی کی کمی کو چھپانے کے لیے۔ مثلا اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں تو وہ بعض اوقات اس طرح ظاہر کرتا ہے جھوٹ کا لبادہ اوڑھ کر کے جیسے وہ بہت کچھ رکھتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ عموماً رشتوں کے لین دین میں آپ دیکھیے جب جھوٹ بولا جاتا ہے تو اس کے اثرات بعد کی زندگی پر کتنے ناخوشگوار ہوتے ہیں۔ خاندانوں کے اندر کس طرح لڑائیاں، جھگڑے، فتنے فساد ہوتے ہیں، کس طرح آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد ختم ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ اس کی بنیاد غلط ہوتی ہے۔ اور وہ کیا کہ انسان سچائی پر اپنے کام کی بنیاد رکھنے کے بجائے جھوٹ پر رکھتا ہے، اور وہ ایک فینٹیسی ورلڈ میں آ جاتا ہے جو اس کے اپنے تخیلات پر مبنی ہوتی، جس کا بعض اوقات حقیقی دنیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ اس سے میچ نہیں کرتی۔ بعض اوقات انسان کسی حقیقت کو فیس نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس حقیقت سے چھپنے کے لیے یا اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتا ہے کہ جس سے وقتی طور پر وہ آنکھیں بند کر کے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس سے بچ گیا۔ بعض اوقات
دین کے احکامات، قرآن مجید کی باتوں پر عمل کرنے میں انسان اپنے آپ کو تعویلیں کر کے مطمئن کر لیتا ہے۔ اہل کتاب کا قصور کیا تھا؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اصل سے پھیر دیا تھا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات خود مسلمان جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، ان کی اپنی عملی زندگی میں وہ سب کچھ ویسا نظر نہیں آتا کہ جیسا ان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کے مطابق خود کو نہیں بدلتا، بلکہ چاہتا یہ کہ قرآن کو بدل دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، اس لیے اس کو تو نہیں بدل سکتا، لیکن اس کو اپنے مرضی کے منمانے معنی پہنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا اس سے حقیقت بدل جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ مثلا اگر ہم قبر کی زندگی اور اس کے عذاب و جزا کو نہیں ماننا چاہتے اور اس کے بارے میں من گھڑت قسم کی تعویلیں کر لیتے ہیں، تو کیا وہ حقیقت بدل جائے گی؟ وہ تو نہیں بدلے گی۔ انسان کو مرنے کے بعد وہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا جس کا ذکر قرآن و سنت میں آ چکا ہے۔ نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان اس کا جس کی سوچ میں خطا ہوگی، جس کی سوچ میں کرپشن ہوگی، جس کی سوچ میں سچائی نہیں ہوگی۔ نتیجتاً اس کی گفتگو میں اور اس کے باقی سارے اعمال میں بھی ایک طرح سے جھوٹ چھلک رہا ہوگا، جو اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوگا، اور وہ اس کے لیے عمل میں نقصان کا باعث ہوگا، اور عمل میں نقصان قیامت کے دن اعمال نامے کے وزن میں کمی کا باعث ہوگا، اور وہ کمی انسان کے لیے خسارے کا باعث ہو سکتی ہے۔ یہاں ہم ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ انسان کی نجات سچائی میں ہے، انسان کی بھلائی حق کو قبول کرنے میں ہے، حقیقت پسند ہونے میں ہے، تو پھر وہ کیا طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے انسان جھوٹ سے بچ سکے اور سچائی کا دامن تھام لے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور وہ اس بات پر پکا یقین رکھتا ہو کہ میں جو کچھ بھی کہوں گا وہ میرے رب کو معلوم ہے، وہ جان لے گا، اس سے چھپا ہوا نہیں، اور رب کا مقرر کردہ فرشتہ کرامن کاتبین اس کو لکھ لے گا، اور قیامت کے دن ان الفاظ کی حقیقت کو سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا۔ وہ اعمال نامے کا حصہ ہوگا، اور اعمال نامہ جب تولا جائے گا تو وہ اس میں اپنا اثر ظاہر کرے گا۔ پھر اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ سچ بولنے کے لیے سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دو، کیونکہ انسان جیسا خود ہوگا، جو چیز وہ خود پسند کرتا ہے، وہ لازمی طور پر ان لوگوں کو پسند کرے گا جو اس کے ہم مزاج ہوں گے۔ جب خود سچا ہوگا تو ایسے لوگوں کے ساتھ رہے گا جو سچ بولنے والے ہیں، کیونکہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ آخرت کی یاد، انجام کا فکر انسان کو سچ بولنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سچے لوگوں میں شامل کر دے اور ہر اس کام سے بچنے کی توفیق دے جو ایمان میں نقصان کا باعث ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان